الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به البصر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اور صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو. اور بے شک یہ دشوار ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان کے لیے نہیں. معزز سامعین کرام، آج کے حالات اور ایک وائرل انفیکشن ایک ایسی کیفیت اور حال نہ صرف وطن عزیز بلکہ گلوبلی اور پوری دنیا میں پیدا ہو چکی ہے کہ جس میں ایک تنگی اور تکلیف ہے، اور کسی بھی عمل کو یا کسی بھی تکلیف میں جو مستقل مزاجی ہے یا اس کے ساتھ اپنے آپ کو اس پہلو پر لانا کہ حالات کے زیر و بم میں انسان قائم رہے، صبر بہت بنیادی عنصر ہے. اللہ کریم کا احسان ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، خالق ہے، اور جس کی مخلوق ہے، جس نے پیدا فرمایا، وہ بہترین حل عطا فرماتا ہے. اور ہم تو خوش بخت ہیں کہ کلام ذاتی ہمارے پاس ہے، ہمارے سینوں میں ہے، ہماری زبانوں پر ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کے معنی و مفاہیم بھی ہم سمجھیں. یہیں اس جگہ جب ہم اس آیہ کریمہ کو دیکھتے ہیں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کریں. نماز قرآن کریم میں بے شمار دفعہ فرمایا گیا ہے. نماز کا حکم فرائض میں سب سے بڑا حکم ہے. عدم ادائیگی بہت بڑا سزا کا مستحق ٹھہراتی ہے. معزز سامعین کرام، بے شمار پہلو ہیں جو نماز سے نصیب ہوتے ہیں. اجر و ثواب وہ جسے ہم اخروی حیات میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس عطا کی ابتدا یہیں سے شروع ہو جاتی. تو صبر، جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی بھی تکلیف، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ کسی کامیابی کے لیے بھی صبر چاہیے. اگر کامیابی نصیب ہو اور انسان صابر نہ ہو تو اظہار تشکر کو نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح تکلیف میں انتہائی ضروری ہے کہ انسان ثابت قدم رہے، اور جب ثابت قدمی کی بات آئے گی تو صرف انسان تک محدود نہیں رہ سکے گی. اس کے لیے ضروری ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان نصیب ہو، پھر یہ حقائق کھلیں گے. اور معزز سامعین کرام، یہ فانی جہان ہے، کوئی نہیں رہا، میں نے اور آپ نے بھی نہیں رہنا. اپنے حصے کا وقت گزار رہے ہیں، اور یہ فرصت کے لمحات انتہائی قیمتی ہیں. اسے ہم حالات کی نظر نہیں کر سکتے. اللہ کریم احسان فرما رہے ہیں، ہمیں ایک ایک تکلیف، ایک ایک مشکل کا حل بتا رہے ہیں. اور یہیں آج کی اس تکلیف جو آفت بیماری کی صورت میں پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، قرآن کریم سے اگر اس کو دیکھیں، اس میں استقامت کے لیے صبر اور صبر کے لیے صلاۃ ارشاد فرمائی. بے شمار فوائد نماز کی ادائیگی کے ہیں، اور صاحب نماز کو صبر نصیب ہوتا ہے، یہ قرآن کریم ارشاد فرما ہے. اب جب اس آیہ کریمہ کے اگلے حصے کو دیکھیں گے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ دشوار ہے، آسان نہیں ہے، مشکل ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان کے لیے نہیں.
بے شمار پہلو ہیں، چونکہ یہ کلام ذات باری تعالیٰ ہے، اور آج کے موضوع کی اور آج کے حالات کے تحت اس آیہ کریمہ کا جو پہلو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا دست بستہ بندے مومن اگر خشوع و خضوع سے خالی ہے، اس صلاۃ کا کیا مقام، پھر اس سے کیا نتائج مرتب ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا کامل یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اگر خشوع و خضوع سے نماز کی ادائیگی اور اس ادائیگی میں اپنی صحیح کوشش، خالص کوشش اسے اختیار کیا جائے، یہ بندے مومن کو صابر کر دے گی، اور اللہ کریم ہیں، تکالیف ہیں تو پھر آسانیاں بھی ہیں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم اس آفت سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہماری ملک و قوم کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں عدل کا نظام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔